إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم۔ کائنات کا خالق اور مالک ایک اللہ ہے جس نے انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ پوری کائنات کا خالق اللہ، اس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کا ایک سلسلہ، انبیاء کو اس دنیا پر مبعوث فرمایا، اور اس میں آخری نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ آپ نے لوگوں کے در سے اٹھا کر لوگوں کے رب کے در کی طرف بلایا، اللہ مالک کا تعارف کروایا، مکے کی پہاڑیوں سے آوازیں گونجی، قولوا لا الہ الا اللہ، اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے، وہ خالق بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ رازق بھی ہے۔ آج پھر دنیا اپنے اس سچے الہ سے، اس رب کریم سے دور ہو چکی ہے۔ کچھ اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں بس ویسے ہی دنیا میں پیدا ہو گئے، یہ دنیا بغیر کسی چلانے والے کے چل رہی ہے۔ ان سے کوئی پوچھے کہ ایک کشتی سمندر میں سفر کر رہی ہے، کشتی کے اندر دنیا کی ساری نعمتیں موجود ہیں، لیکن اس کو چلانے والا کوئی نہیں، کیا اس بات کو مانو گے؟ تو یہ کہنے والے کہ اللہ کا کوئی تصور نہیں ہے، ہم خود ہی پیدا ہوئے خود ہی مر جائیں گے، یہ جہاں ویسے ہی چل رہا ہے۔ پوری کائنات کو بغیر الہ کے ماننے والی قوم ایک کشتی کے تصور پہ یقین نہیں رکھتی کہ وہ سمندر میں اکیلی کیسے چل رہی ہوگی۔ ایک کشتی کے بارے میں مانتے ہو کہ وہ بغیر ملاح کے اپنا سفر جاری نہیں رکھ سکتی، اس کا کوئی کنٹرولر ہے، اس کو سنبھالنے والا ہے، چلانے والا ہے۔ یہ آسمان کا نظام، یہ زمین کا نظام، یہ انسانیت، یہ جن، یہ حیوانات، یہ پوری دنیا، یہ بغیر خالق و مالک کے وجود میں کیسے آ گئی؟ اس کو بغیر الہ کے اس پورے نظام کو کیسے رن کیا جا رہا ہے؟ نہیں، وہ اللہ ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے انسانوں کو پیدا کیا، جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا۔ یہ دنیا کا جہان تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے، نہ جانے کتنے جہان ہیں، جن جہانوں کا رب، خالق، مالک صرف ایک اللہ ہے۔ کچھ لوگوں نے پتھر کے صنم تراشے، پتھر کی مورتیاں بنائیں اور ان کو اپنا الہ سمجھ بیٹھے، اور بھول گئے کہ جن کو ہم اپنا الہ مان رہے ہیں، جن کو اپنا معبود سمجھ رہے ہیں، جس کو بھگوان کہہ کر ان کے سامنے ماتھے ٹیک رہے ہیں، یہ تو خود تمہارے محتاج تھے۔ تم نے ان کو تراشا، تم نے ان کو بنایا، تم نے ان کو سنوارا، تم نے ان کو نہلایا، تم نے ان کو لباس پہنائے، اور پھر تم نے پوجا گاہ کے اندر رکھ کر ان کی عبادت کی۔ اگر تم اس پتھر کو نہ تراشتے، اگر تم اس مورتی کو نہ گھڑتے، اگر تم اس کو اٹھا کر نہ لاتے، اس کو اونچی جگہ پہ نہ رکھتے، تو یہ خود بخود کچھ کرنے کے قابل، جو اتنا مجبور ہو وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اتنا مجبور ہو وہ کسی کا مددگار کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کسی کی مشکلات کو کیسے ٹال سکتا ہے؟ کچھ لوگوں نے یہ عقیدہ امت کے سامنے، انسانیت کے سامنے پیش کیا
کہ ہر چیز ہی اللہ کی مختلف شکلیں ہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. ایک کہنے والا کہتا ہے کہ اپنے ہاتھ میں ایک لائٹ جلائیے، ایک لکڑی میں آگ لگائیے، پھر اس کو زور سے دائرے کی شکل میں گھمائیے، دیکھنے والے کو دائرہ نظر آئے گا، حقیقت میں دائرے کا وجود نہیں ہوگا. تو یہ کائنات جو نظر آ رہی ہے بظاہر کائنات ہے، حقیقت میں اللہ کا وجود ہر صورت میں نظر آ رہا ہے. عقیدہ وحدت الوجود رکھنے والوں نے امت کے سامنے ایک رب کا تصور پیش نہیں کیا، ایک الہ کا تعارف نہیں کروایا، بلکہ کہا کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے اپنا آپ ظاہر کرنا چاہا، اب جو کچھ ہے وہ اللہ ہے. انڈیا والے بھائیوں نے سنا ہوگا پھینک کنکر نکلے شنکر، ہر کنکر میں شنکر، ہر چیز ہی وہ ہے. ادھر بھی دیکھوں تو ہی تو، ادھر بھی دیکھوں تو ہی تو، جدھر بھی دیکھوں تو ہی تو، ہر طرف وہی ہے. ایک صاحب لکھتے ہیں کہ ایک ہاتھی بان ہاتھی پہ بیٹھا دوڑتا ہوا آ رہا اور کہہ رہا لوگوں یہ ہاتھی پاگل ہو گیا ہے، اس کے سامنے سے ہٹ جاؤ. تو ایک عقیدہ وحدت الوجود کا قائل، اس کو ماننے والا، وہ سامنے آ کر کہنے لگا کس کو کس سے ڈرا رہے ہو، وہ بھی وہی ہے میں بھی وہی ہوں، وہ بھی رب ہے میں بھی رب ہوں. جب وہ ہاتھی کے سامنے آیا، ہاتھی نے اسے سونڈ میں لپیٹا اور پٹک کے مارا. وہ جانور ہے تو انسان ہے. یہ عقیدہ کہ خالق اور مخلوق میں کوئی فرق نہیں، جو خالق ہے وہی مخلوق ہے، میم کی مروڑی کا چکر ہے، حقیقت میں سب کچھ وہی ہے. یہ میرے رب کو نہ پہچاننے والا عقیدہ ہے، یہ رب کا تعارف حاصل نہ ہونے کی دلیل ہے. آئیے ہم بتاتے ہیں قرآن حکیم اہل ایمان کے لیے رب کا تعارف کرواتا ہے کہ اللہ کون ہے، الہ کون ہے، خالق کون ہے، مالک کون ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو. اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ الہ ہے، وہ اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. الحی القیوم، وہ زندہ ہے، وہ سب کا تھامنے والا ہے. باقی تم جس کو بھی الہ کا تصور دے کے لوگوں کے سامنے رکھو گے، وہ آج ہیں کل نہیں تھے، کل آئے گا نہیں ہوں گے. آج دھرتی کے اوپر ہے تو کل دھرتی کے نیچے ہیں، آج موجود ہے تو کل غائب ہے. لیکن اللہ سچا رب، سچا خالق و مالک کون ہے؟ جو زندہ ہے، جو تھامنے والا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو اونگ نہیں آتی، اس کو نیند نہیں آتی، نہ وہ سوتا ہے نہ وہ اونگتا ہے. تم جن کو الہ بنا کر قوم کے سامنے پیش کر رہے ہو وہ تو سو بھی جاتے ہیں، وہ فوت بھی ہو جاتے ہیں، وہ قبروں میں دفن بھی ہو جاتے ہیں. وہ آج ان کا وجود ہے اور کل ان کے وجود کو ختم کیا جا سکتا ہے. لیکن خالق و مالک وہ ذات ہے، ہر چیز اس دھرتی کی ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ کے، ہر چیز ختم ہونے والی ہے سوائے سچے رب کے. ہر چیز پہ موت آنے والی ہے. موت سے پاک، اونگ سے پاک، نیند سے پاک صرف ایک ہستی ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ اس اللہ کا ہے، زمینوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے. آسمانوں کا مالک، زمینوں کا مالک، آسمان اور زمینوں کے درمیان ہر چیز کا خالق و مالک ایک اللہ ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. قیامت کے دن ہونے والا ہے جب تمام انسانیت کو اٹھا کر اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا. وہ گھڑی آنے والی ہے جس دن انسانوں کو چلایا جائے گا، اللہ کے دربار میں لایا جائے گا. پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پیارے نبی کا نام آئے تو محبت سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ایک مرتبہ کہو گے صلی اللہ علیہ وسلم، عرش والا مالک آپ پر 10 رحمتوں کا نزول فرما دے گا. اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، کسی کا کفیل کہے جو مجھے 1 ریال دے گا میں اس کو 10 ریال دوں گا. کیا خیال ہے اس کے دفتر کے سامنے سے لائن ٹوٹے گی؟ کہیں تو ایک دفعہ دے کے دوبارہ پھر لائن میں لگ جائے گی، اسے کون سا پتہ لگنا ہے؟ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے.
اس کے پیارے حبیب پہ ایک مرتبہ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، مالک کی طرف سے 10 رحمتوں کا نزول پاؤ گے۔ پیارے حبیب فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، انسان اپنے رب کے دربار میں لایا جائے گا، دائیں طرف جھانکے گا، اس کو اپنی نیکییں اعمال کی صورت میں نظر آئیں گی، بائیں طرف جھانکے گا، اس کو اپنی برائیاں نظر آئیں گی۔ انسان کے قدم اللہ کے دربار سے نہیں ہل سکیں گے جب تک وہ اللہ کے سوالوں کا جواب نہ دے دے، اور کیفیت یہ ہوگی اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر نہ ہوگا۔ وہ مالک اس گھڑی میں انسان کو اپنے سامنے کھڑا کرنے والا الہ، اس دربار کی کیفیت کیا ہے، اس دربار کی حالت کیا ہے کہ وہاں پہ کوئی سفارش کرنے والا اللہ کی اجازت کے بغیر دم نہیں مار سکے گا۔ آج تو لوگ کہتے ہیں میں تو کیا، میرا سایہ بھی جہنم میں نہ جائے گا، پیر غوث پاک